متی کی انجیل اس کا 24 باب اس کی 11ویں آیت سے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہتوں کو گمراہ کریں گے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بہتوں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ آمین۔ ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے آج دیکھا ہے، ہم اس کلام مقدس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن سمجھنے کی جب کوشش نہیں کرتے تو یہ کلام ہماری زندگیوں کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا۔ ہم نے آج دیکھ رہے ہیں کہ خدا کا کلام جس طرح 24 باب اس کی 38 میں دیکھا، وہاں پر لکھا ہے کہ جس طرح نوح سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ شادی کرتے تھے، اس دن تک اب نوح کشتی میں داخل نہ ہوا، اور جب تک طوفان آ کر سب کو بہا نہ لے گیا، ان کو خبر نہ ہوئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں خبر ہے، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ میں آنے والا ہوں، وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ خداوند کی بادشاہی آنے والی ہے، اور آخری دنوں کے بارے میں بھی خدا نے ہمیں آگاہ کر دیا ہے کہ میری آمد ثانی پر، میرے آنے پر، اس سے پہلے جو ہے یہ نشانات ظاہر ہوں گے، لوگ گمراہ ہو جائیں گے، لوگ بے دین ہو جائیں گے، لوگ خدا سے دور ہٹ جائیں گے، اور 12 میں لکھا ہے کہ گمراہی کے وسیلہ سے، بے دینی کے وسیلہ سے لوگوں میں کیا ہوگی؟ خدا کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، اور لوگ جو ہے وہ خدا سے دور ہو جائیں گے، خدا سے دوری اختیار کریں گے۔ کیونکہ لکھا ہے کہ اس وقت کیا ہوگا؟ بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ پہلے تو ہے گمراہی، کہ گمراہ کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، آج گمراہی جو ہے، بے دینی جو ہے، حد سے بڑھ چکی ہے۔ آج لوگ جو ہیں وہ خدا کے پاس آنا پسند نہیں کرتے۔ آج ہر ایک شخص جو ہے، خواہ وہ بچہ ہے، خواہ وہ نوجوان ہے، خواہ وہ بڑا ہے، سب اپنی اپنی مرضی کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے، لیکن ہم کلام کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ آج جتنا کہا جاتا ہے کہ کلام جو ہے بہت زیادہ پیش کیا جاتا ہے، کلام کی بہت زیادہ منادی کی جا رہی ہے، لوگ روشنی کے دور میں چل رہے ہیں، لیکن یہ آخری دور جو ہے، خداوند یسوع مسیح کے آنے کے پہلے سے یہ دور جو ہے، یہ آج ہمیں بیان کر رہا ہے، بتا رہا ہے کلام الہی کہ ہمیں اس پہ جاگنے کی ضرورت ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے بس جاگتے رہو، تمہیں کوئی پتہ نہیں کہ یسوع مسیح کب آ جائے گا۔ ہمیں اس کے لیے جاگنے کی ضرورت ہے، اور اگر آج ہم جاگتے نہیں ہیں تو ایسی باتیں جو کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ ہمارے اندر گمراہی اور بے دینی کی وجہ سے ہماری محبت جو ہے وہ ٹھنڈی پڑ جائے گی، ہم خدا سے دوری اختیار کریں گے، کیونکہ خدا محبت ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ انسان کے اندر بھی محبت ہو، انسان بھی خدا کی محبت کو لوگوں تک ظاہر کر سکے، کیونکہ جب ہمارے اندر محبت کا پیغام ہوگا، ہمارے اندر محبت ہوگی، تو خدا کی حضوری ہماری زندگیوں سے نظر آئے گی۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے جو بہتوں کو گمراہ کریں گے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے، گمراہی اور بے دینی کے دونوں کے بڑھ جانے سے کیا ہوگی؟ محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، اور جب محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی تو پھر نافرمانی ہوگی، پھر گمراہی ہوگی، بے دینی ہوگی، خدا سے دوری ہوگی، خدا کے خلاف بغاوت ہوگی، اور وہ کام جو خدا کو پسند نہیں ہے وہ ہمارے بدلوں سے ظاہر ہوں گے، اور یہ کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے فرزند نہیں بن سکتے۔ لکھا ہے کہ وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے، لیکن جو آخر تک برداشت کرے گا، جو اس بے دین زمانہ میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو خدا کے ساتھ منسلک کر لے گا۔ اور کب ہم کر سکتے ہیں؟ جب ہم خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں۔ داؤد کہتے ہیں کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف ہونا نہ کروں۔ جب کلام ہماری زندگیوں میں ہے، آج ہم کلام کو پڑھنا پسند نہیں کرتے،
آج اگر یہ سوال کیا جائے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مکمل طور پر بائبل کو پڑھا ہے، کتنے لوگ ہیں جو ہر روز بائبل کو پڑھتے ہیں، تو یہ جواب شاید بہت سا لوگوں کی زندگی میں نہ کا جواب ہوگا، کیونکہ ہم بائبل اسٹڈی نہیں کرتے، ہم بائبل کو پڑھتے نہیں ہیں۔ اور اس زمانہ میں جس طرح پطرس کے خط میں جھوٹے استاد کہا گیا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کریں گے، لوگوں میں آ کر بدعت کی تعلیم جو ہے وہ دیں گے اور لوگوں کو خدا سے دور لے جائیں گے۔ اور آج اس دور میں ہم دیکھتے ہیں بہت سے جھوٹے استاد جو ہیں جو خدا سے لوگوں کو دور لے کر جا رہے ہیں، لیکن وہ دینداری کی وجہ تو رکھیں گے، ان کے اندر یہ ہوگا کہ ہم ایماندار ہیں، ہم راست باز ہیں، ہم خدا کے ممسوح ہیں، ہم چنے لوگ ہیں، لیکن ان کے اندر وہ دیانتداری نہیں ہوگی۔ وہ اپنے نفع کے لیے لکھا ہے کہ وہ اپنے نفع کے لیے جو ہے لوگوں کو استعمال کریں گے، وہ اپنے لالچ کے لیے لوگوں کو استعمال کریں گے، وہ خدا سے دور ہر لوگوں کو لے جانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن خبردار تم گمراہ نہ ہو جانا۔ اور یہ آخری دور جو ہے اس میں خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں خبردار کر رہے ہیں، ہمیں گمراہ ہونا ہے اور نہ بے دین ہونا ہے، تاکہ ہمارے اندر محبت ٹھنڈی نہ پڑ جائے، کیونکہ جب محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی تو ہمارے اندر خدا کی موجودگی نظر نہیں آئے گی۔ اگر ہمارے اندر محبت کا پیغام ہے، اگر ہمارے اندر خدا کی محبت ہے، تو ہم دنیا میں خدا کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ جس طرح نوح کے زمانہ میں لوگ کیا کرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، لوگ خوشحال تھے، اپنی زندگی میں مصروف تھے، اپنی زندگی کو وہ اچھے طریقے سے چلا رہے تھے اپنی مرضی سے، خدا کی مرضی سے نہیں۔ نوح تو ان کو کہتا ہے کہ تم کیا کرو، توبہ کرو، لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے اس زمانہ میں وقت گزارنا شروع کر دیا، اور لیکن وہ کھاتے پیتے تھے اور طوفان آ گیا اور وہ لوگ تباہ ہو گئے۔ انہوں نے خدا کے کلام کی آواز کو نہ سنا، انہوں نے خدا کی طرف اپنا دھیان نہ دیا۔ آج بھی انسان کے اندر یہی باتیں ہیں کہ لوگ خدا سے دور ہوتے جا رہے ہیں، خدا سے دوری اختیار کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہماری اپنی مرضی ہے، ہم اپنے ہیں، لیکن خدا کہتا ہے کہ تم اپنے نہیں بلکہ خون سے خریدے گئے ہو، میں نے تمہیں چن لیا ہے، تم خدا کا مقدس ہو، تم میرے ہو۔ ہم آج کہتے ہیں ہم اپنے ہیں، ہم اپنی مرضی کر رہے ہیں، ہماری اپنی مرضی ہے، لیکن ہمارا بدن اور ہماری روح ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ بدن خدا کی امانت ہے، یہ روح جو ہے واپس آسمان پر جا رہا ہے، خدا کے پاس جا رہا ہے، لیکن ہمیں آج خدا کی مرضی کو پورا کر رہا ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں دوسرا تموتھیوس اس کا 3 باب، تو وہاں پر لکھا ہے لیکن جان رکھ کہ آخر زمانے میں برے دن آئیں گے۔ رسول بھی بیان کرتا ہے جس طرح متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ کیا ہوگا، لوگ گمراہ ہو جائیں گے، بے دین ہو جائیں گے، خدا سے دور ہو جائیں گے۔ یسوع مسیح کے آنے سے پہلے، آمد ثانی سے پہلے یہ نشانات ہیں کہ لوگ خدا سے دور ہو جائیں گے، بے دینی بڑھ جائے گی، لوگ نافرمان ہو جائیں گے، خدا کی نہیں سنیں گے، کیونکہ وہ کلام کو زندگیوں میں جگہ نہیں دے رہے، وہ کلام پر عمل نہیں کر رہے۔ آج بہت سا کلام بیان کیا جاتا ہے، سنایا جا رہا ہے، لیکن اس پر عمل نہیں ہے۔ اس کا ہم سنتے تو ہیں لیکن اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر یہ کلام آج ہمارے سامنے حقیقت کے طور پر ہماری زندگی میں اثر کرتا ہے تو پھر ہم خدا کی بادشاہی کے فرزند بن سکتے ہیں۔ دیکھا کہ جان رکھ آخر زمانہ میں برے دن آئیں گے، آخر زمانہ میں برے دن آئیں گے، جیسا نوح کے زمانہ میں آئے کہ لوگ خدا سے دور ہوتے گئے، لوگوں نے دوری اختیار کی، اور ایک دن ایسا ہوا کہ ان پر ناگہاں آفت آ گئی، ان پر طوفان آ گیا اور وہ سارے لوگ پانی میں بہہ گئے۔ اسی طرح سدوم اور عمورہ کے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ لوگ بے دینی ان میں بڑھ گئی، لوگ خدا سے دور چلے گئے، وہ خدا کے پاس نہیں آئے، اور آگ نے آ کر ان کو بھسم کر دیا۔ وہ آگ کی نظر ہو گئے، جیسا نوح کے لوگ جو ہیں، نوح کے زمانے کے لوگ جو ہیں پانی کی نظر ہو گئے، پانی میں بہہ گئے۔ اسی طرح سدوم اور عمورہ کے لوگ کیا ہوگا کہ وہ آگ اور گندک میں جل گئے۔ لیکن آخر زمانے میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی کیسے ہو جائیں گے، کیسے ہو جائیں گے، خود غرض ہو جائیں گے، زار دوست، خدا کی نسبت زار دوست ہو جائیں گے۔ وہ پیسے سے، وہ دنیا سے، دنیا کی چیزوں سے پیار کرنا شروع کر دیں گے۔
خدا کے کلام میں لکھا ہے پہلے تم خدا کی بادشاہی تلاش کرو. ان ساری چیزوں کی تلاش میں دنیا کی قومیں رہتی ہیں. تمہارا باپ جانتا ہے کہ تمہیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. آج دنیا کی لالچ میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سے لوگ خدمت بھی اسی طرح سے کرتے ہیں کہ ہماری بڑی منسٹری ہو, ہمارا بڑا ایسا چیزیں ہو, اتنے لوگ ہم لے کر آئے, ایسے کرے وہ کرے, اور وہ خدا کا کام کم ہوتا ہے, اس میں اپنا زیادہ منافع جو ہے, نفع جو ہے. لیکن دینداری کی گے لیکن وہ خدا کے لوگ نہیں ہوں گے. ان کے اندر اپنے نفع کے لیے وہ لوگوں کو استعمال کریں گے. اور آج ایسا ہے کہ لوگ اپنے لالچ کے لیے لوگوں کو خدا سے دور کر رہے ہیں, لوگوں کے اندر گمراہی پیدا کر رہے ہیں, کیونکہ لوگ آج خدا کے کلام کو نہیں جانتے. اگر ہم اس کلام کو روزانہ پڑھتے ہیں, اس کلام کو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے, تب اس کو جانتے ہیں, تو پھر ہم لوگوں کی گمراہی سے بچ سکتے ہیں. لیکن لکھا ہے جان رکھ کہ آخر زمانہ میں برے دن آئیں گے, برے دن ہوں گے. لیکن برے دنوں میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہر روز اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ خدا کے لیے تیار کرنا ہے. ہمیں برے دنوں کی طرف نہیں دیکھنا, برے لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا, ہمیں دنیا کی طرف نہیں دیکھنا کہ دنیا کیا کر رہی ہے, لوگ کدھر جا رہے ہیں, لوگ اپنی مرضی کر رہے ہیں یا خدا کی مرضی پہ چل رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں دیکھیں, خدا نے آدم اور حوا کو جب عدن میں رکھا تو ان سے کہا کہ یہ درخت کا پھل تم نے نہیں کھانا. خدا نے ان کو کلام دیا, خدا نے ایک حکم دے دیا. حکم ہی خدا کا کلام ہے, اور وہ حکم کیا تھا کہ تم نے یہ پھل نہیں کھانا. کھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ مر جاؤ گے. خدا کہتا جب تم یہ پھل کھاؤ گے, یہ حکم تھا کہ تم نے یہ پھل نہیں کھانا, اگر کھاؤ گے تو مر جاؤ گے. ان کو یہ صاف صاف بیان کر دیا, جیسے کہ خدا بیان کرتا ہے کہ آخری زمانہ میں برے دن آئیں گے. نوح کے زمانے میں بھی کہا گیا کہ برے دن آئیں گے, تم خدا کے پاس لوٹو ورنہ تم مر جاؤ گے. لیکن لوگ کھاتے پیتے چلتے پھرتے دنیا کی زندگی بسر کر رہے تھے. سدوم اور عمورہ میں بھی ایسے ہوا, اور خدا ان کو کلام دیا لیکن لوگ خدا کے پاس نہ آئے. آدم اور حوا کو بھی کہا گیا کہ جس روز تم نے پھل کھایا تم مر جاؤ گے. لیکن ابلیس کیا کہتا ہے کہ نہیں بھائی, اب پھل کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی. یہ دیکھو دیکھنے میں کتنا خوبصورت ہے, یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے, آپ اس کو کھائیں گے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کی پہچان کرنے والے بن جاؤ گے. صفتیں بیان کر رہا ہے ابلیس, صفتیں بیان کر اس پھل کی, لیکن خدا نے کہا کہ نہیں کھاؤ گے تو مر جاؤ گے. لیکن وہ صفتیں بیان کر رہا ہے. لیکن کیا ہوا؟ آدم اور حوا نے اس خدا کو جس نے ان کو اپنی شبیہ پر بنایا, جس خدا نے ان کے نسلوں میں زندگی کا دم پھونکا, اس کو چھوڑ دیا, اس کی حکمت علی کر دی, اس کے کلام کو رد کر دیا, اور انہوں نے اس وقت کی جو ظاہری خوبصورتی ہے اس کو پسند کیا. جس طرح سدوم اور لوگوں نے ظاہری محبت کو پسند کیا, ظاہری دکھاوے کو پسند کیا, اور خدا کی محبت سے دور ہو گئے. اور یہ کیا کہ آخر زمانہ میں برے دن آئیں گے, آخر زمانہ میں برے دن آئیں گے, اور لوگ اپنی مرضی کریں گے. لوگ کہیں گے ہماری اپنی مرضی ہے, ہم اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں, ہم اپنی مرضی سے زندگی بسر کریں گے, ہم اپنی مرضی سے جو ہے وہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ آگے جو ہے چلائیں گے. لیکن یہاں پر خدا کہتا ہے کیونکہ آخری زمانے میں لوگ کیا ہو جائیں گے؟ خود غرض ہو جائیں گے, ذات دوست ہو جائیں گے, شیخی باز, مغرور ہو جائیں گے, بدگو ہو جائیں گے, ماں باپ کے نافرمان, نہ شکرے, نہ پاک, وہی محبت سے خالی, سنگ دل, تہمت لگانے والے, بے ضبط, تند مجاز, نیکی کے دشمن, دغا باز, ڈھیٹ, گھمنڈ کرنے والے, خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے. آخری زمانہ میں یہ سارے لوگ ہوں گے. لیکن خداوند کہتا ہے کہ جو آخر تک برداشت کرے گا وہ کیا کرے گا؟ نجات پائے گا. جو ان سے نکل جائے گا, جو یہ جس کی زندگی میں یہ باتیں نہ ہوگی, کیونکہ ہر چیز جو ہے یہ ختم ہو جائے گی, انسان بھی ختم ہو جائے گا, لیکن خدا کا نام ہمیشہ تک قائم رہے گا, ابد تک قائم رہے گا. یہ دنیا دیکھیں گھاس کملا جائے گا, گھاس ختم ہو جائے گا, پھول کملا جائے گا,
لیکن خدا کا کلام اب تک قائم رہتا ہے. گھاس سوکھ جاتا ہے, پھول کملا جاتا ہے, لیکن خدا کا کلام جو ہے وہ اب تک قائم رہتا ہے. لکھا ہے کہ کیا ہوگے لوگ خدا کی اس پر عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے, اور وہ دینداری کی وجہ تو رکھیں گے مگر اس کو اثر کو قبول نہ کریں گے. خدا کہتے ہیں ایسوں سے کنارہ کرنا. جب بڑے آپ کو روحانی کہیں گے, بہت دفعہ آپ کو بہت سے گلیوں محلوں میں لوگ نظر آئیں گے کہیں گے ہم بڑے روحانی ہیں, آپ پر فوراً اٹیک کریں گے دوسرے روحانی نہیں جی, توبہ کرو آپ روحانی نہیں ہیں. اور لکھا ہے کہ وہ دینداری کی وجہ رکھیں گے, وہ بڑے اچھے لگیں گے آپ کو, شاید یہ بڑے اچھے ہیں, ان کا لباس ان کا بول چال شاید بہت اچھا لگے آپ کو, لیکن ان کے اندر یہ ساری باتیں نہیں ہوں گی. لیکن وہ دینداری کی وجہ رکھیں گے, وہ اپنے آپ کو راست باز کہیں گے, وہ اپنے آپ کو کہیں گے کہ ہم جو ہے ہم نے ساری رسومات پر عمل کیا ہے. لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ خدا کی باتوں کے اثر کو قبول نہ کریں گے, وہ خدا کو قبول نہیں کرتے, ان کے اندر خدا کی حضوری نہیں ہے. اور خدا کہتے ہیں ایسے لوگوں سے کیا کرنا ہے, کنارہ کرنا ہے, دور رہنا ہے, ان کے قریب نہیں جانا, کیونکہ ان کے اندر وہ پھل نہیں ہے. خدا کہتا ہے درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے, اور ان کے اندر جو ہے وہ پھل نظر نہیں آتا جو خدا چاہتا ہے. اس لیے خدا کہتا ہے کہ اخیر زمانہ میں جو لوگ ہیں وہ لوگ خدا سے دور ہو جائیں گے. لیکن خدا آج ہمیں آواز دیتا ہے کہ ہمیں خدا کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے, ہمیں خدا کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرنا ہے تاکہ ہم اخیر زمانہ میں جو ہے خدا کے ساتھ چلیں. اگر ہم غلطی 5 میں دیکھیں تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ مگر میں کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو گے تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے. جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف, اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں. اب جسم کے کام تو ظاہری ہیں, حرام کاری, ناپاکی, غصہ, تفرقے, جدائیاں, بدعتیں, نشہ بازی, ناچ گان اور ان کی مانند. ان کی بابت میں پہلے کہہ چکا ہوں, اس سے پیشتر بھی کہہ چکا ہوں, ایسا کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے. خدا کہتے ہیں ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے فرزند نہ ہوں گے. لیکن متی کی انجیل میں جو ہم نے پڑھا ہے 24 باب میں, وہاں پر لکھا ہے کہ جو آخر تک برداشت کرے گا وہ کیا کرے گا, نجات پائے گا, وہ خدا کی بادشاہی کا فرزند بن جائے گا, خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائے گا, خدا کے پاس آئے گا. لیکن جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں, جب خدا کی حضوری کو قبول کر لیتے ہیں, یہ دنیا اور دنیا کا ماحول ہم پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا. اگر خدا ہماری زندگیوں میں ہے, اگر خدا کو ہم جان چکے ہیں, اگر خدا کے کلام کو ہم اپنی زندگی میں رکھ لیا ہے, تو دنیا اور دنیا کی باتیں ہمیں خدا سے دور نہیں لے جا سکتی. ہم کب خدا سے دور جاتے ہیں, جب کلام الہی کو ہم اپنے سامنے رکھتے. آدم اور حوا اگر خدا کی بات کو سامنے رکھتے تو گناہ کر ہی نہیں سکتے تھے, وہ گناہ کے قریب جا ہی نہیں سکتے تھے. وہ کہتے نہیں ہمارے خدا نے یہ کہا ہے, ہم نے ایسا نہیں کرنا. نوح لوگوں کی طرف دیکھتا تو کشتی نہ بناتا کہ نہیں جی میں اکیلا ہی سچا ہوں, یہ باقی لوگ کیوں نہیں مان رہے. لیکن اس نے کیا کیا, ان بے دین لوگوں میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو خدا کے ساتھ چلایا, اور خدا نے اس کو اور اس کے خاندان کو بچا لیا. جیسا یشوع کہتا رہی میری اور میرے گھرانے کے بعد ہم تو اپنے خدا کی پرستش کریں گے, ہم تو خدا کے ساتھ چلیں گے, کیونکہ میرا خدا ہر روز مجھے برکت دیتا ہے, ہر روز مجھے اٹھا کھڑا کرتا ہے. ہم بھی جب خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر لکھا ہے ایسے کام کرنے والے خدا کے حضور ہمیشہ قائم رہیں گے جو خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے روح نے جو ہے وہ خدا کے پاس جانا ہے, اور ہمیں اس کو جو خدا کے لیے تیار کرنا ہے. کیونکہ خدا کہتا ہے خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کرے. خبردار کہا گیا ہے کہ کوئی تم کو گمراہ نہ کرے کہ نہیں یہ بہت اچھا پھل کھانے کے لیے بہت اچھا ہے, لیکن آپ نے وقت کو غنیمت جانا ہے کیونکہ دن برے ہیں. اس لیے کلام بیان کرتا ہے 42 آیت میں کہ پاس جاگتے رہو کہ کوئی پتہ نہیں خدا کس دن آئے. جس طرح نوح کے دلوں میں لوگ کھاتے پیتے تھے, زندگی بسر کرتے تھے, اور کیا ہوا, ان پر موت ناگہاں آ پڑی. اسی طرح ہم بھی
زندگی گزارتے ہوں گے، خدا سے دور ہوں گے، خدا کی حضور سے ہم نے کنارہ کشی کی ہوگی، خدا کی بات کو نہیں تسلیم کیا ہوگا، ہم اپنی مرضی سے جو زندگی بسر کر رہے ہوں گے، اور خداوند آ جائے گا اور پھر ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا، جس طرح سدوم اور عمورہ کے لوگوں کے پاس وقت نہیں تھا کہ وہ خدا کے پاس آ سکیں۔ اسی لیے آج خدا ہمیں بیان کرتا ہے، اگر ہم خدا کی بات کو نہیں سنتے تو پھر ہم باغی ہیں، ہم خدا سے دن بدن بھاگتے جا رہے ہیں، خدا کی تابع داری میں نہیں ہے، خدا کے احکام کے اندر نہیں ہے، لیکن خدا کہتا ہے وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ اور خدا نے ہمیں جنت کے وارث ہونے کے لیے، فردوس کے وارث ہونے کے لیے بلایا، لیکن جب ہم ابلیس اور ابلیس کی باتوں کا یقین کرتے ہیں تو پھر ہم جہنم کی وارث ہونے کے لیے جو اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، اور خدا کبھی نہیں چاہتا کہ ہم خدا سے دور ہو جائے، خدا کی حضوری کو چھوڑ دیں، کیونکہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ بس تم اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے پیش کرو۔ ہمیں آج خدا کے لیے اپنے بدنوں کو، اپنی زندگیوں کو پیش کرنا ہے، ہمیں دنیا کی طرف نہیں دیکھنا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کیا کر رہی ہے، ہمیں اپنی مرضی نہیں بلکہ ہمیں آسمان کے بادشاہ کی مرضی پورے کرنا ہے۔ ہم جس طرح کہتے ہیں کہ تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، اس کی مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے، ہر چیز اس کا حکم مانتی ہے، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، وہ جو کہتا ہے ہو جاتا ہے۔ آج ہمیں بھی خدا کی مرضی کو اپنی زندگیوں میں پورا ہونے دینا ہے۔ اگر خدا ہماری زندگیوں میں ہے، اگر ہم چلتے پھرتے خدا کے نام کو جلاتے ہیں، ہم دیکھتے ہوئے خدا کے، ہمیں خدا نے اسی لیے یہ ساری سوچ، حکمت بنائی تاکہ ہے ہم خدا کو جان سکیں، ہم خدا کے ایک نقش قدم پر چل کر خدا کو بیان کر سکیں۔ اور آج ہمیں ویسا مجاز رکھنا ہے جیسا مسیح کا تھا، ہمیں اپنی مرضی نہیں بلکہ خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ اور خدا کی مرضی کیا ہے؟ ہم خدا کے ساتھ وفاداری سے چلیں، ہم خدا کو جو ہے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، جو آخر تک برداشت کرے گا۔ برداشت ہی نجات نہیں ہے، بلکہ برداشت جو ہے یہ خدا کے پاس آنے کا جو ہے ہمیں حق عطا کرتی ہے، کیونکہ اپنے فضل ہی سے نجات پائی ہے۔ خدا کا فضل ہماری زندگی میں آتا ہے اور ہم نجات پاتے ہیں۔ نجات جو ہے یہ خدا کی بادشاہی میں جانے کا راستہ کھل جاتا ہے جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں، جب ہم دنیا اور دنیا کی باتوں کو خیر بات کہتے ہیں، ان سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں، تو پھر ہم ہمیشہ کے لیے خدا کی بادشاہی کے فرزند بن سکتے ہیں۔ آمین۔